مختلف دفاعی معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاک فوج کے جوان عاشق علی عزیزی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اور ناظرین، آج پہلی بار ہمارے شو میں تشریف لائے ہیں ہندوستان کی حکمران جماعت بی جے پی کے ایک نمائندے. دھنیہ واد. آپ نے ہندوستان سے پاکستان کے سب سے بڑے جانے مانے پروگرام میں ہمیں بلایا، نیوتا بھیجا. ہم آپ کے بہت آبھاری ہیں. جی عاشق صاحب، کیا کہتے ہیں، پاک فوج کے جوان ہیں آپ. بس ایک ہی مختصر سی بات کرنی ہے جنابو. عاشق ہے پاک فوج کا، اور پاک فوج عاشق ہے انسانیت نہیں، پاکستان نہیں. اس لیے پاکستان کی طرف جو پیار بھری نظر سے دیکھے گا اس کے راستے میں آنکھیں بچھائے گی پاک فوج، اور جو اس کو میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کی آنکھیں نکال لے گی. بس مہاراج شانتی، دھیرج. دیکھا جنید صاحب کس طرح رنگ بدلتے ہیں یہ لوگ، کس طرح پلسیٹے مارتے ہیں. سانپ کی جب دم پہ پاؤں رکھتا ہے نا کوئی انسان تو پھر وہ پلسیٹے مارتا ہے. اور اس سانپ نے ہمارے ملک کے اندر جہاں جہاں پہ بل بنانے کی کوشش کی ہے، ہم نے وہ بل بھی بند کر دیا اور اس کی دم پہ پاؤں بھی رکھ دیا. اس لیے اب یہ پلسیٹے مار رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی جان، ہم تو صرف اتنی بات کرتے ہیں کہ ہم آپ کی آزادی اور خود مختاری کا احترام کریں گے، مگر آپ کو بھی ہماری آزادی اور خود مختاری کا احترام کرنا پڑے گا. بالکل. جنید صاحب، یہ ایسے منافق لوگ ہیں کہ انہوں نے آج تک ہماری آزادی کو اور ہماری خود مختاری کو تسلیم ہی نہیں کیا. یہ جان بوجھ کے ہمیشہ ہمارے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے بہت دیکھ لیا، ہم نے بہت پیار کر لیا اور بہت برداشت کر لیا. اب اس 6 ستمبر میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ پورے ملک کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ پنگا لینے سے باز نہیں آتے، اور اب ہم نے بھی اب باز نہیں آنا. ان کا جواب پتھر کا پتھر سے دیں گے. یہ ایسے لوگ ہیں، یہ محلے میں بچے نہیں، بیل بجا کے دوڑ جاتے، دروازہ کھٹکا کے دوڑ جاتے، دروازے نے دوروں روڑا مار کے ناس جانے نہیں. او یار، سامنے کھڑے ہو کے بات کرو جو کرنی. اس طرح بزدلوں کی طرح، بچوں کی طرح کیوں ایسے شرارتیں کرتے ہیں؟ بات صرف یہ ہے جنید صاحب کہ ہم جب بھی ترقی کے راستے پہ چڑھتے ہیں، ہمارے پاکستان کی ترقی کی گاڑی جب بھی چلنا شروع ہوتی ہے، یہ اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہوتا ہے. جیسے گاؤں میں نہیں کو آپ گاڑی میں بیٹھ کے نکلتے تو پیچھے کتا لگ جاتا ہے، بھونکنا شروع کر دیتا ہے. اس کتے کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ میں گاڑی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مگر وہ عادت سے مجبور ہوتا ہے. وہ پیچھے نس لائے بندہ اس کتے کی پوچھے، بھائی تو اس نے لائسنس چیک کرنا ہے، تو اس پنڈ نے سارجنٹ ہے، یا تو سانے ابا دی گڈی کو آچی ہے اس رانگڑی. صرف اتنا کہنا ہے جنید صاحب کہ اب پاکستان کی گاڑی ترقی کے راستے پہ چل نکلی ہے. اب یہ جو مرضی کرتے رہے ان سے کچھ نہیں بن پائے گا. دھیرج مہاراج، دھیرج. بہت فولادی ہاتھ ہے. اور تکلیف تو سن کو یہ ہے کہ فولادی ہاتھ اب اپنے ملک کے اقتصادی ہاتھوں کو بھی مضبوط کرنے جا رہے ہیں. چلے مہاراج دیکھ لیں گے جب اقتصادی ہوگا. انشاءاللہ اقتصادی ہو سن، تسی بے شک جنہیں مرضی فسادی ہو جاؤ. اتنے سخت فسادی اور شرارتی لوگ نے جنید صاحب، اس طرح نے بندے پنڈ دے بابے دا حکا سٹ کے اپنا پیر بھی ساڑ لینے تے بابے کو لوگ گالاں وکھریاں کھانے نے. الٹا اس کی مشورہ دینے نے کہ بابا جی منہ دانتے لو آلو، وہ گالاں نہیں سمجھ نہیں آوڑی. بابے نہیں کہنے نے بابا جی تو سانے منہ دانت کوئی نہیں تو حکا کس طرح پینے ہو. بندہ یہ عقل نے انہیں انہوں پوچھے، حکا پیندیاں کیڑا تمہیں چبنا پہنے. مہاراج، اگر کیول مجھے یہی سنوانا تھا تو مجھے بلوانے کی بجائے میری ہندوستان سے تصویر منگوا لیتے. آپ کا موقف بھی ابھی سنتے ہیں، ذرا سائیڈ پہ ہو کے سن لیجئے گا، جوان کا ہاتھ بہت بھاری ہے. ناظرین، یہ ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا جی، 6 ستمبر کی بات کرتے ہیں. کر کے دیکھ لیں، 6 ستمبر نکال بھی یہ نہیں کر سن. اس کی وجہ یہ ہے جنید صاحب کہ 6 ستمبر جو ہے، یہ جو 6 ستمبر کی جنگ ہے، یہ انہوں نے خود شرارت کر کے تو بیچاروں نے بستی مول لے لی اپنی. اب بیچارے جب بھی 6 ستمبر آتا ہے تو ہمارا جذبہ جاگ جاتا ہے
ان کا شرمندگی اور زخم ہرے ہو جاتے ہیں. ان کو یہ بیچاروں کو یاد آ جاتا ہے کہ چھیڑا بھی ہم نے تھا, پنگا بھی ہم نے لیا تھا, اور بےزتی بھی ہماری ہوئی. آپ یقین مانے جنید صاحب, مٹھی بھر لوگ جو تھے, ہر محاذ کے اوپر انہوں نے اس طرح ڈٹ کے ان کا مقابلہ کیا ہے کہ وچارے ہون تک یاد کر کر کے روندے. انہوں نے 50 ٹینکوں کے ساتھ اس جگہ پہ چھم جوڑی ہے کہ محاذ پہ ہم پہ حملہ کیا ہے جہاں پہ ہمارا کوئی ٹینک موجود نہیں تھا. ہمارے صرف 50 جوانوں نے سینوں کے اوپر بم باندھ کے ان کے ٹینک اس طرح اڑائے ہیں جیسے بوتل کھولیں تو ڈھکن نہیں اڑتا. پڑس 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 پڑس. واقعی مہاراج ذرا حلق خشک ہو رہا ہے, ایک بوتل ہمیں بھی کھول دیجیے. حلق تو تسانا ہر 6 ستمبر نو خشک ہو سی. جنید صاحب ذرا ان سے یہ پوچھے, انہوں نے کہا تھا کہ ہم لاہور آ کے صبح کا ناشتہ کریں گے. ان سے پوچھے کیا ہوا, کیا نہیں ناشتہ انہوں نے؟ او پھجے نہیں دکان بند ہو گئی سی یا انہوں نے بولنی بند ہو گئی سی؟ مہاراج ہم تو حلوہ پوری کھانا چاہتے تھے. حلوہ پوری نصیب نہیں ہوئی, اللہ نے امریش پوری اور اوم پوری دے دی. ہمارے جوانوں نے جنید صاحب ان کو لاہور کے بارڈر پہ اس طرح پھینٹی لگائی ہے جیسے سکول سے دوڑے ہوئے بچے کو محلے کا مشترکہ تایا نہیں مارتا. ہم نے ان کو زمین پہ بھی پھینٹی لگائی اور فضا میں بھی. بڑا انہوں نے جہازوں کے ساتھ بھی ہم پہ حملہ کیا ہے. صحیح. مگر اللہ کے فضل سے جنید صاحب, پاکستان کی فوج نے ان کے جہاز ایسے مارے ہیں جیسے پنجاب حکومت نے ڈینگی مچھر مارے. کئی جہاز ان کے تو ہم نے فائرنگ کر کے گرائے ہیں نا, تو کئی جہاز ان کے پتہ کیسے گرے ہیں؟ کیسے؟ ہمارے جہاز کے پائلٹ نے قریب سے گزرتے ہوئے صرف ایسے کیا تو ان کا جہاز گر گیا. مہاراج جہاز آپ نے نہیں گرائے تھے, ہمارے پائلٹ جہاز کچے کچے لے کے اڑ پڑے تھے. اوپر ہوا تیز تھی اور وہ اوپر سے پور گئے. کیوں کچے لے کے اڑ پڑے؟ انہوں کی کہنا سی نا تڑکا لاگ جہاز اڑانے. جہاز کچے نہیں سن تسانے, تسانا جذبہ کچا سی. جنید صاحب اساں وہ حالت کیتی ہے انہاں نے, یقین منو تسی, غبارے والے پھٹے نے اتوں کو بندہ 1 منٹ چینے پلاسٹک نے سپاہی نہیں گرا سکتا جن نے ایم عالم نے 1 منٹ چینا نے جہاز گرائے. یقین منو اڑتے اتنے خوف زدہ نے ایسا کلوں, سانو اڑتے انہا آستے کو گولا بارود یا کسی میزائل نہیں ضرورت ہی نہیں. سپرے نے اتے ایم عالم لے کے چھڑک سٹو, انہا نے جہاز آپ ہی ٹیپ ایسا. اڑتا یقین منو جنید صاحب 6 ستمبر نے دیاڑے کو سواریوں والا جہاز بھی اسمان نے اتے ویخ لینے نے نا, تے اندر نسنے نے, او ماڑیے مائے چاچا ایم عالم پھر آئی گیا ہی ہوئے. چیکیں کڑائی چھوڑی ہیں ان کے جہازوں کی. مہاراج اڑتے ہوئے جہاز کے پیچھے جو سفید رنگ کی لکیر بنتی ہے وہ کیا اس کی چیخ ہوتی ہے؟ لالا جی تساں کی چنگی طرح پتا ہے کہ تسانی چیخ کتھے نکلنی ہے اور چنگار کتھے نکلنی ہے. مہاراج 65 کا یدھ تو بھول جائیے نا. کوئی نواں یدھ پانا نہیں. مہاراج اب زمینی یدھ کا دور نہیں رہا, اب تو سکرینی یدھ کا دور ہے. سکرین آپ کی بڑی ہو یا چھوٹی, اس پر ہمارا قبضہ ہو چکا ہے. سنیو جنید صاحب, یہ کیا کہنے نو؟ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے, ہمارے یہاں بھی بہت اچھی فلمیں بن رہی ہیں, بہت اچھے ڈرامے بن رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت اب دور نہیں ہے کہ آپ کے اس چنگل سے بھی ہم نکل آئیں گے. لیکن بناؤ سنگھار, سب ڈیزائننگ, بالوں کی کٹنگ تو سب ہمارے جیسی ہو رہی ہے. آپ بھی بہت کچھ ہمارا کاپی کر رہے ہو. ویسے بھی ایک بات یاد رکھنا لالا جی, ہماری سکرین نے اوپر بے شک آپ کی خرافات چلتی رہے, مگر اس قوم کے دلوں پر اور ذہنوں پر سب زلالی پرچم کا ہی قبضہ رہے گا.